اب ہم قرآن 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 کہتے ہیں، مگر میرے بھائی خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا. خالی ہم رمضان رمضان کہہ دیں، کہنے سے نہیں کام چلے گا. روزہ رکھنے سے کام بے شک. خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا، قرآن پہ عمل کرنے سے کام چلے گا. آپ نے قرآن کا ہدیہ کرایا، مسجد میں رکھا دیا، میرے بھائی تو اس سے کیا سوچتے ہو؟ آپ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں. قرآن کو پڑھو بھی اور اس پہ عمل بھی کرو، انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھا سکتے. بے شک بے شک. جب تک قرآن سے دور رہو گے مارے جاتے رہو گے، پٹتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، رسوا ہوتے رہو گے. قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں راستہ دکھاتا ہے. بے شک بے شک. قرآن ہی ایسی چیز ہے. مگر آج میری قوم قرآن سے بہت دور ہے. اب اپنے دل سے خود پوچھ رہی ہے جو جملے میں بول رہا ہوں، کیا واقعی ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ تو ہمارا دل کہے گا تو قرآن کے پاس سے بھی ہو کے نہیں نکلا، قرآن پہ تو عمل ہی نہیں کرتا. قرآن میں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھتے. قرآن میں ہے زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دیتے. قرآن میں ہے روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھتے. قرآن میں ہے والدین کی اطاعت کرنا، نہیں کرتے. قرآن میں پردے کا حکم صاف طور پر آیا ہے، مگر ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں پردہ نہیں کرتی. قرآن میں میرے بھائی سود نہیں کھانا، مگر پھر بھی میری قوم سود کھا رہی ہے. قرآن میں شراب کی ممانعت ہے، نہیں پینا، ہاتھ نہیں لگانا، مگر پھر بھی میری قوم شراب کی بھٹیوں پہ لائن لگاتی نظر آ رہی ہے. لوگوں، ہم نے قرآن ہی کو تو ٹھکرا دیا، ہم نے قرآن ہی کے راستے کو تو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن ہی کو تو سینے سے لگا کے عمل نہیں کیا. بس ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہم برباد ہو کے رہ گئے میرے بھائیو. ورنہ تمہاری تعداد تو آج اتنی ہے، تاریخ اٹھاؤ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کبھی اتنی نہ تھی جتنی تعداد آج ہے. تقریباً 125 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان پایا جاتا ہے. اس سے زیادہ تو ہوگا، اس سے کم نہیں ہے. بدر میں تو کل 313 تھے، مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی. لوگوں ذرا تم مجھے بتاؤ تو، کربلا میں تم کافی 72 تھے، مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی. ذرا تاریخ تو اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ تو کرو، پتہ چلے گا. کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر تمہیں کامیابی نہیں ملی ہے. لوگوں ذرا غور کرو، جب تم نے قرآن کو اپنے رہنما بنایا ہے، جب تم نے قرآن کا دامن پکڑا ہے، اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا. اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا ہے. میرے نوجوانوں، آج میری تقریر سے بس یہ جملے لے کے جانا کہ آج کے بعد میں تمہیں ایک ہی بات بتا کے جا رہا ہوں. میں 50 باتیں بتا کے نہیں جا رہا، نہ میرے پاس 50 باتیں بتانے کا ٹائم ہے اور نہ تمہارے پاس سننے کا ٹائم ہے. دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور زیادہ باتیں تم یاد بھی نہیں کر سکتے. ایک ہی ایسی بات بتا دوں جو آپ کو سونار کی اور ایک لوہار کی پڑے. ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آج کے بعد جلسے سے اٹھنا تو یہ سوچ کے اٹھنا کہ قرآن کو اپنا ہم رہنما بنائیں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. صرف قرآن کو، بس اور کوئی سبق نہیں، صرف قرآن. اور اگر تمہیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے، کسی مولانا نے پوچھ رہا حضرت یہ کام کرنا، قرآن کیا بتا رہا ہے اس کام کے لیے؟ بس صرف قرآن. جس دن تم نے قرآن کو خدا کی قسم اپنے آگے کر دیا، دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی. آج تم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اس لیے دنیا تمہارے آگے ہے، تم قرآن کے پیچھے ہو. تم نے قرآن پڑھنے والوں کو بھی پیچھے کر دیا، ان کی بھی حیثیت نہیں ہے. آج ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر کو آدمی بہت ہائی فائی عزت دیتا. میرے بھائی یہ قرآن پڑھنے والے بچے، حافظ قرآن، عالم قرآن، ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے. جب تک یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، اور یہ پڑھ کے نکل جائیں تو یہ نائب رسول ہیں. ان کا جانا بھی لاجواب ہے اور مدرسے سے آنا بھی لاجواب ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مکہ کا ایک بہت دبنگ آدمی، بہت مضبوط آدمی، پورا مکہ جس سے ڈرتا تھا، نام ہے عمر ابن خطاب. یہ ایمان لانے کے بعد ہی نہیں اتنے خطرناک، ایمان لانے سے پہلے بھی دبدبے والے تھے. ایمان لانے کے بعد تو پھر ایسے مان لو جیسے سونے کا پانی چڑھا دیا ہو، پھر تو ایسا لگا کہ 4 چاند لگ گئے. مگر عمر ایمان لانے سے پہلے بھی پورے مکہ کے اندر یکتائے روزگار تھا، دبنگ. اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ مکہ میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں ڈال کے کوئی آنکھ ڈال کے کوئی بات کرے. سب گھبراتے تھے عمر سے. میٹنگ ہوئی، سب نے کہا اسلام بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا. عمر کا معاملہ یہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا.
کہ زیادہ چیمے گوئیاں نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر ڈالنا. کہا مکہ والوں چیمے گوئیاں کیوں کرتے ہو کہ اسلام آگے بڑھ رہا، روکتے کیوں نہیں؟ تو کہا کیسے روکے، محمد عربی کے پاس ایک ہتھیار ہے جس کا نام قرآن ہے، وہ جس کے سامنے پڑھ دیتا وہ محمد کی بولی بولتا نظر آتا ہے. جس کے سامنے قرآن پڑھ دے محمد، وہ محمد کی بولی بولتا ہے. عمر نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. آج عمر محمد کی بولی نہیں بولے گا، اور آج مکہ میں کوئی بھی محمد کی بولی نہیں بولے گا. یہ قصہ ہی میں تمام کر دوں گا. ہاتھ میں تلوار اٹھائی، آج محمد عربی کا سر معاذ اللہ قلم کر دوں گا. لوگوں ذرا غور کرو، قرآن کی پاور کو دیکھنا. لوگوں ذرا غور کرو، قرآن نے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ پھیر دیے ہیں. قرآن نے بڑے بڑے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے. قرآن نے دریاؤں کو پھیر دیا ہے. قرآن نے سمندروں کو لوگوں پھیر دیا ہے. ذرا غور کر، تو نے قرآنی کو تو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے برباد ہے. عمر ہاتھ میں تلوار لے کے نکلا، آج نبی کا مرڈر کروں گا، آج نبی کا سر کاٹوں گا. لوگوں تلوار لے کے جلال میں نکلے ہیں. کسی نے عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج مکہ کا دبنگ ہاتھ میں تلوار لے کے آپ کا طرف رک کر کے آ رہا ہے. یا رسول اللہ، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر نیت اچھی ہے تو عمر کا استقبال ہوگا، اور اگر نیت خراب ہے تو عمر کا سر ہوگا اور عمر کی تلوار ہوگی. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لوگوں، حضرت عمر تلوار لے کے نکلے. راستے میں ملاقات کسی نے کی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج اسلام کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں. عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج اسلام کا پودا جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں. عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے اندر جو چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں آج مکمل طریقے سے ختم کرنے جا رہا ہوں. آج جو مکہ میں نیا دین آیا ہے، محمد نام کا کوئی شخص ہے، آج ان کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں ذرا غور کرو، کسی نے کہا تھا عمر، ارے محمد عربی کا سر بعد میں قلم کرنا، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے. اپنے گھر کی تو خبر لے، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے. کہا قرآن نے پورے مکہ کا جو ہے چین و سکون چھین لیا. جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے محمد عربی کا مذہب اپنا لیتا ہے. کہا عمر وہی تو قرآن ہے جو تیرے گھر تک پہنچ گیا. جسے تو روکنے چلا ہے وہ قرآن تیرے گھر تک پہنچ گیا. لوگوں تم قرآن کو آگے تو کرو، اتنی پاور ہے اس کے اندر، اتنی پاور ہے یہ ہر جگہ تمہیں راستہ دکھائے گا. بے شک بے شک. پل صراط بڑا خطرناک راستہ، وہاں بھی انشاءاللہ یہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. مگر قرآن کا دامن پکڑو میرے بھائی. تم نے پکڑا نہیں. جتنی محبت تم نے دنیا میں بالی ووڈ سے کیا، ہالی ووڈ سے کیا، تم نے جتنی محبت دنیا سے کیا، کاش اس کی آدھی محبت بھی اگر قرآن سے کر لیتے نا تو قرآن تمہیں کامیاب قوم بنا کے چھوڑتا.